اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل نون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل نون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ اخلاص کا ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے ہر مقصد میں کامیابیاں آپ کو نصیب ہوں گی اور ہر ناممکن کو ممکن بنانے کا یہ ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص کی فضیلت سنتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص کی جسے سورہ قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں، یہ فضیلت ہے کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا ہے جتنا ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ہے۔ گویا اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان قرآن پڑھنے سے بے نیاز ہو جائے اور صرف اسے 3 مرتبہ پڑھ کر سمجھ لے کہ بس مجھے سارے قرآن کا ثواب مل گیا، اس لیے کہ کسی چیز کا کسی اور چیز کے برابر اجر و ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دوسری چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہی نہیں باقی رہی۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب حج کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل جو سورتیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک سورت سورہ اخلاص بھی ہے۔ بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ بہرحال یہ مختصر سی صورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی عمل دخل ہے جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اثبات ہے۔ ان کا بھی رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بتلایا گیا ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا ہے۔ اسی طرح ان کا بھی رد ہے جو دوسروں کو اس کا شریک گردانتے ہیں یا جو دوسرے سے وجود باری تعالیٰ ہی کے قائل نہیں۔ اس لحاظ سے یہ بڑی جامع صورت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں سوس قرآن پڑھے، یعنی قرآن کا 1/3 حصہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا ایک رات میں کون ثلث قرآن پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد سورہ اخلاص ثلث قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی ایک حدیث روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ قل هو اللہ احد قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ اپنے مسائل کا تصور کر کے اگر آپ یہ سورت پڑھیں گے، اس عمل سے اللہ پاک نے ایسے مسائل حل کیے کہ گمان سے بالا تر ہے۔ اللہ کے نام کو لے کر دیکھیں تو صحیح گناہوں سے بھرا من ہے اور تن ہے اور آلودگیوں سے بھرا جسم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ دل سے نہیں پڑھ رہا، اس دنیا کی خاطر پڑھ رہا ہے، اپنے مسئلے کے لیے پڑھ رہا ہے، اپنے مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنی کسی الجھن کے لیے پڑھ رہے ہیں، میرے لیے نہیں پڑھ رہے، یہ میرے لیے نہیں پڑھ رہے۔ پھر بھی اپنا نام اتنا اچھا لگا کہ کہتا ہے کہ اچھا جا لے لے، اور اگر کبھی صرف رب کے لیے پڑھنا چاہے تو اسے رب مل جائے گا، اس کو مدینے والے کی محبت عشق مل جائے گا، اس کو دیدار مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔
नाज़रीन, हमारा जो आज का वजीफा है वो बहुत ही मुजर्रब और बाअमल है। इस हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का वजीफा है। बेआसरा, नाउमीद, परेशान हाल, मायूस लोगों के लिए एक ऐसा अमल जो 100% कबूलियत दुआ की शराइत पर पूरा उतरता है और लाखों औलिया के मुजर्रब मामूलात में शुमार होता है। आप भी उल्टी तदबीरों, बेकार होती कोशिशों और नाकाम होते मंसूबों, पुराने से पुराने जादू, जिन्नात, बंदिशों और सख्त तरीन बीमारियों में आजमाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये अमल आपको हर आमिल से बेनियाज करके हर मुश्किल से निकलने का रास्ता मुहैया करेगा और नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। इसका तरीका अमल क्या है कि अव्वल व आखिर 3 मरतबा कोई भी आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास मा तस्मिया। ये पूरा एक अमल हुआ। इस तरह रोजाना 41 मरतबा करें। इसी तरह ये आपने 41 या 91 दिन बिला नागा इस अमल को आपने करना है। हर किस्म की बीमारी, परेशानी और मुश्किल में इसको आप कर सकते हैं। नोट ये है कि खवातीन अयाम के दिनों में ना करें बल्कि बाद में दिनों की तादाद पूरी करें। बाज़ोक हजरात जिंदगी का मामूल बना लें तो खैर व बरकत के ठंडे बादल आप पर हर वक्त छाए रहेंगे। और इस वजीफे की आपको आम इजाजत है, कोई रुकावट नहीं, किसी से आपने इसका कोई इज़न नहीं लेना। 41 दिन या 91 दिन आप इसको कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियां आपको आपके मकसद में कामयाबियां मिलती 41 दिन या 91 दिन में ही नजर आ जाएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये आज का वजीफा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मजीद वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारा चैनल मून वज़ाइफ को देखते रहिए। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।